بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بہت خوش نصیبی کا دن ہے کہ ہمارے ننھے منھے ساتھی آئے اور کوئی سوالات بھی پوچھیں گے، تو ہمیں ان کے آنے پر بھی بہت خوشی ہوئی اور ان کے سوالات پوچھنے پر۔ تو یہ ہے محمد انس اور یہ ہے محمد عبداللہ عمر۔ تو بغیر کسی تمہید کے سوالات ان کے سنتے ہیں، پھر ہم بھی اس پر بات کریں گے اور آپ لوگ بھی کمنٹ کریں تاکہ ان کے سوالات سے مزید عالم اسلام کو بہت سارے فوائد میسر ہو۔ چلے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد انس۔ اچھا، کیا سوال پوچھیں گے آپ؟ نبی کیسے کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، بہت ہی اچھا سوال۔ نبی کہتے ہیں اللہ رب العالمین کا خاص بندہ اور وہ انسانوں کے لیے منتخب کیا گیا ہو تاکہ اللہ رب العالمین کا پیغام انسانوں تک پہنچائے، تو اسے نبی کہتے ہیں۔ اچھا، کیا سوال ہے آپ کا؟ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد کتنی تھی؟ انبیاء اکرام علیہم السلام کی تعداد 1,24,000 کم و بیش ہے۔ سوال: دنیا میں پہلے اور آخری نبی کا کون ہے؟ اچھا، سوال اس کا یہ ہے کہ دنیا میں پہلے اور آخری نبی کون ہے؟ تو دنیا میں سب سے پہلے جو نبی تھے حضرت آدم علیہ السلام، اور سب سے آخری نبی میرے اور آپ کے آقا سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، محبوب رب العالمین، امام الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے۔ تمام انبیاء میں خاص شان والے کون ہیں؟ تمام انبیاء اکرام علیہم السلام میں خاص شان والے 5 انبیاء علیہم السلام ہیں۔ نمبر 1 حضرت نوح علیہ السلام، نمبر 2 حضرت ابراہیم علیہ السلام، نمبر 3 حضرت موسیٰ علیہ السلام، نمبر 4 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 5 میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ 5 انبیاء علیہ السلام بڑے شان والے انبیاء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا کون سے نبی آئے تھے؟ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کون سے نبی آئے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا تھا بنی اسرائیل کی طرف۔ اگلا سوال: کیا انبیاء کرام علیہ السلام اپنے پیغامات اور اللہ تعالیٰ کے احکامات میں تبدیلی کر سکتے ہیں؟ نہیں جی، بالکل۔ انبیاء اکرام علیہ السلام اللہ رب العالمین کے احکامات اور اپنے پیغامات میں کچھ بھی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ نبی کے لیے عقل کامل کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ بہت شاندار سوال۔ نبی کے لیے عقل کامل کا ہونا کیوں ضروری ہے، یہ سوال ہے۔ نبی کے لیے انس صاحب عقل کامل کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اگر نبی کا عقل کامل نہ ہو تو پھر تو وہی کے سمجھنے میں غلطی رونما ہوگی، تو بجائے ہدایت کی گمراہی عام ہوگی، جو کہ یہ مقصود نہیں ہے۔ نبی کے لیے حافظہ کا کامل ہونا کیوں ضروری ہے؟ بہت ہی اچھا سوال۔ نبی کے لیے حافظہ کا کامل ہونا اس لیے ضروری ہے تاکہ وہی کو سمجھنے میں کوئی غلطی رہ نہ جائے اور کوئی کمی نہ رہ جائے، تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس میں تبدیلی رونما ہوگی، اور یہ مقصود نہیں ہے۔ تاکہ نبی کریم اور جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے تو ان کا عقل کامل ہونا، حافظہ ہونا بدرجہ اولا ہے، تاکہ وہی کو جلدی سمجھ کر اور اپنی قوم کی رہنمائی کرے۔ اگلا سوال: کیا کوئی شخص اپنی کوشش سے نبی بن سکتا ہے؟ نہیں جی، کوئی بھی شخص اپنی کوشش سے، اپنی ریاضت سے، اپنی عبادت سے، اپنی مجاہدے سے نبی نہیں بن سکتا، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اپنی نبوت وہ کسی کے سپرد کرے۔ ہندوستان کے معروف عالم الدین حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سچے نبی کی کیا نشانیاں بیان کی ہیں؟ بہت زبردست، ماشاءاللہ۔ اسے ہی بچے اپنے اکابرین کے نام میں جانتے ہیں۔ ہندوستان کے مشہور عالم دین حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے نبوت کی 4 نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، ہر نبی اپنے سے پہلے آنے والے انبیاء اکرام علیہ السلام کی صداقت اور سچائی وہ بیان کرتے ہیں۔ نمبر 2، نبی کبھی بھی وہ اپنی پیشنگوئی میں غلطی نہیں کرتا۔ اور نمبر 3، نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ نمبر 4، نبی انگریز کے کاسلیسی یعنی ان کی چاپلوسی نہیں کرتا۔ بہت شکریہ جی۔ تو یہ ہے ہمارے چھوٹے ساتھی، اور آج انہوں نے شاندار سوالات کیے، ہم نے اپنے ناظرین کے سامنے رکھے۔ آپ لوگ بھی کمنٹ کر سکتے ہیں، مزید اس طرح اگر سوالات ہو انشاءاللہ العزیز
ہم احسن انداز سے ان کے جوابات عنایت فرمائیں گے. بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر.